بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آزادی یا موت، وطن یا کفن، سوریہ بادشاہ کا نعرہ اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس وقت میرے ساتھ سندھ کے جنرل سیکریٹری پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جناب سردار عبدالرحیم صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر کیا اس وقت اقدامات کر رہے ہیں؟ لوگ پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور اب تو ہم نے سنا ہے کہ پانی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بڑا ایک قبضہ مافیا جو ہے وہ پانی کے اوپر سیاست کرنے جا رہا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے کیا اس پورے شہر کو، ان دیہاتوں کو کیا قبرستان بنا دینا چاہیے، لوگوں کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، یا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ اس کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی جماعت کا ہر کارکن اس پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ اب باہر نکلے، فیلڈ میں آئے اور عوام کے حقوق کی بات کریں. عوام کے حقوق جس طرح سے سلب کیے جا رہے ہیں وہ اس کے خلاف ایک مہم مزاحمت کریں، اور جو اس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کو پانے کے لیے جدوجہد کرنا بہت ضروری ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ جس طرح سے کرپٹ ایلیمنٹ پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے سالہ سال سے، وہ پاکستان کو بجائے آگے لے جائیں انہوں نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ ان کو لائسنس ملتا ہے کرپشن کا اور تمام ملک کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹنے کا. یہاں پر یہ ایک الیکشنز بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے. یہاں پر جعلی الیکشنز کرا کر ایسی حکومت کو ہم پر بٹھا دیا گیا ہے جو کہ ہمارے مسائل کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور بیرون ملک اپنے اثاثے بنا رہے ہیں. پانی دریا سندھ کا پانی اس پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جو سندھ کا کوٹا ہے، جو 1991 کا ایک معاہدہ تھا بین الصوبائی، اس کی خلاف ورزی تو پہلے ہی ہو رہی تھی کہ اس کے مطابق پانی نہیں ملتا تھا، لیکن اب نئے 6 کینال نکال کر ہمارا پانی جو ہے چرایا جائے گا، جس کی عوام کو اب خبر ہو گئی ہے اور وہ کرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ سندھ کا پانی کوئی چوری نہیں کر سکتا. اگر خدا نخواستہ یہ کینال بن گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی میں پینے کا پانی تک نہیں ہوگا. اگر وضو کا پانی بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہوگی، کیونکہ کراچی کا پانی بھی دریا سندھ سے ہی آتا ہے. کوٹری براج کے ذریعے سے لوور اس سے وہ کراچی کا پانی جاتا ہے. کے بی کینال کہتے ہیں اس کو، جو کراچی کا پانی جاتا ہے کینجر میں. کینجر سے پھر کراچی کا پانی پمپنگ کے ذریعے سے کراچی میں آتا ہے. اور اگر وہاں سے پانی نہیں جائے گا کینجھر میں تو ظاہر کراچی کا پانی کہاں سے آئے گا؟ تو ایک ایسی صورت حال ہو جائے گی کہ بالکل ایک خانہ جنگی پہ ہم پہنچ جائیں گے خدا نخواستہ. تو یہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ہیں. آپ صحت عامہ کی فیسلٹیز دیکھیں تو ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اسکولوں کی آپ حالت دیکھیں تو سب ٹوٹ کا شکار ہیں، اور وہ سارے پیسے جو مختص کیے جاتے ہیں تعلیم کے لیے وہ یہ کھا لیتے ہیں. اور اس میں بیوروکریسی بھی بالکل اسی طرح سے شامل ہے. ان جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو جعلی الیکشن کے ذریعے سے آئیں تو یہ قوم کا پیسہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں. ان سے عوام کی بھلائی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. تو سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پریویس دنوں میں ایک ڈمپر مافیا بہت زیادہ آپ سن رہے ہوں گے کہ ہر گلی کوچے میں سڑکوں پہ ڈمپر والے جو ہیں وہ لوگوں کو سڑکوں پہ کچل کے جا رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں. اور سندھ حکومت نے اس کے اوپر کوئی خاص اقدام نہیں لیا، بلکہ ان کی جو ٹائمنگ تھی رات کو 12 بجے سے صبح 6 بجے تک کی کرنے کی، تو انہوں نے ان کو ہی 10 بجے کا ٹائم دے دیا کہ بھائی 10 بجے سے تم چلاؤ اور صبح 6 بجے تک چلاؤ. بلکہ البتہ یہ کر دیا گیا کہ عام عوام جو نکلے گی ان کے ہیلمٹ چیک کیے جائیں گے، ان کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے جائیں گے. تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ کی حکومت ہے، کیونکہ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی فیلئر ہے، ان کی ناکامی ہے. اور وہ صرف ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کو روک کے، موٹر سائیکل والوں کو روک کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد ہو.
یہ ڈمپر مافیا ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مافیا نہیں ہو سکتی اگر پولیس اپنا صحیح طریقے سے کردار ادا کرے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈمپر چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ لائسنس ہوتا ہے نہ کچھ، اور وہ جس بے دردی کے ساتھ عوام کو، موٹر سائیکل والوں کو کچل رہے ہیں، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. سر وہ تو کلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسا احتجاج کر دیں گے. لیاقت محسود صاحب جو ہیں ڈمپر مافیا کے جو سردار ہیں، سرغنہ ہیں یہاں پہ جو بڑے ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایسا احتجاج کر دیں گے کہ پورا شہر بند کر دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی سرپرستی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو حکومت کی سرپرستی ہے. حکومت مافیا کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے. جب ان کو غیر قانونی طور پر جب وہ اپنے ڈمپر چلاتے ہیں شہر میں، تو ظاہر یقیناً وہ پیسے دیتے ہیں جو لوکل انتظامیہ ان کو، اسی وجہ سے وہ چلا سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ پولیس کی اگر شامل نہ ہو تو کوئی غیر قانونی کام یہاں نہیں ہو سکتا. پولیس اس میں شامل ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایسی حکومت کو آنا چاہیے جو کہ تمام قوانین پہ عمل کرا سکے اور یہ کرپشن کا نظام جو ہے ختم کر سکے. تو سر ابھی آپ لوگ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں یا رمضان کے بعد کوئی لائحہ عمل دیں گے، کوئی احتجاج، کوئی ریلی، کوئی جلسے آپ کے، کوئی اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل، ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ رمضان میں بھی ہماری مزاحمت چل رہی ہے پانی کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم زیادہ متحرک ہو کے انشاءاللہ اپنی مہم چلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا نغمے بھی بناتے ہیں، ترانے بناتے ہیں، اور بالکل ہم سننا چاہیں گے آپ سے کوئی نیا ترانہ اگر آپ نے بنایا ہو. جی سر، میں بالکل آپ سے ایک خصوصی محبت ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سردار صاحب آپ پرسنلی آپ ہمارے آئیڈیل لوگوں میں سے ہیں، اور آپ نوجوانوں کے لیے بہت آواز اٹھاتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے. تو میں جب بھی سردار صاحب سے ملتا ہوں تو ایک پرسنلی بڑی محبت سی ہوتی ہے سردار صاحب کے لیے. دل چاہتا ہے کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو اقدامات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی آواز ان کی بن سکوں یا اپنے لوگوں کے لیے ان کے پلیٹ فارم سے کوئی کام کر سکوں. تو مجھے ایسا لگا کہ یار پانی پہ قبضہ، پانی پہ سیاست، پانی روکنا عوام کا، یہ تو یزید کا کام ہوا کرتا تھا کبھی. تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی، وقت حاضر کے سارے یزیدوں سنو، تیروں سے کیا ڈراتے ہو اے بزدلوں، پانی چھینا ہے تم نے غریبوں سے جو، حق دلائیں گے اس کو خدا کی قسم، ہم سپاہی ہیں ہم، ہاں سپاہی ہیں ہم، پی ایم ایل ایف کے ہاں سپاہی ہیں ہم. اور نہ صرف پانی بلکہ یہ ساری اس بات سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک شہری سندھ کے شہری علاقوں کا یا گاؤں کا، دیہاتوں کا، کوئی بھی اس سے منع کر ہی نہیں سکتا اس ساری بات سے. بھوک جان کے گھر گھر جو پھیلائی ہے، روٹی مہنگی کری جان سستی کری، روزگار نہیں نہ علاج کہیں، ٹوٹی سڑکیں یہ گلیاں کبھی نہ بنی، لوگ مرتے رہے نہ علاج ملا، منہ دکھاؤ گے کیا محشر میں بھلا، یہ پڑھی لکھی قوم جناح کی تھی، آج تعلیم مٹی میں ان کی ملی، ڈمپروں کے ہیں نیچے یہاں لاشیں، ہم کیا جنگل میں ہیں اور قانون ہے کہاں، پانی کو ترسے لوگ ہیں خوف کرو، نہ سیاست کرو ان پہ ہوش کرو، ایسا نہ ہو قیادت اشارہ کرے، منہ دکھانے کے قابل رہو گے نہیں، ہاں سپاہی ہیں ہم، ہاں سپاہی ہیں ہم، پی ایم ایل ایف کے ہم سپاہی ہیں ہم. تو سر یہ میں نے اپنے طور پہ ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی قیادت کو، آپ کے تمام کارکنان کو، کہ وہ اس وقت جو ہے وہ شہر کے لوگوں کے لیے اس طریقے سے آواز بلند کر رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی کاوشوں کو انشاءاللہ منظور و قبول فرمائے. تو یہ تھے میرے ساتھ سندھ کے جنرل سیکریٹری جناب سردار عبدالرحیم صاحب. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، شکریہ. بہت شکریہ.